ناظرین، اشرف اقبال آپ کے سامنے. پہلے آپ کو ایک شعر سنا دوں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کو ہم کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں آنے والے ایپیسوڈز کے ساتھ. بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور شاعر کا شعر ہے. میرے چار اگر کو نوید ہو، میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پالیگنز اور ان کے ڈرائنگز اور ان کے انالیسز، ایریا اور پیرامیٹر اور سرکل کا ایریا. آج ہم اس کو کچھ زیادہ فارمل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی ڈیٹیلڈ ایک کیس اسٹڈی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم فارملی پیڈاگوجیکل اور ٹیکنالوجیکل تھیوریز آپ کو بیان کریں اور ان کو اپلائی کریں، میں ایک ایگزامپل اس سے پہلے آپ کو کر کے دکھانا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ ذرا خود سے نوٹ کیجئے گا کہ پھر جو آنے والی تھیوریز ہوں گی پیڈاگوجیکل، ٹیکنالوجیکل، کانٹینٹ نالج ڈیزائن کی، اس میں کون کون سے اس کے طریقے یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں، انٹرنسک موٹیویشن کس طرح سے آئی ہے. وہ جو سارا ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ موٹیویٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو، ان کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھنا ہے، ان سے کچھ آبزرو کروانا ہے، ان کو کچھ ایبزارب کروانا ہے، ان سے کچھ ڈو کروانا ہے، اور اس کے بعد ان سے کچھ کنیکٹ کروانا ہے. مختلف کتابوں سے ہم نے یہ لیے تھے. تو ان سب کو آپ ذرا خود سے چیک کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سلیکٹ کی ہم نے ایک اور بات کی تھی، ایک اور کتاب سے ہم نے یہ پیڈاگوجیکل اور ٹیکنالوجیکل ڈیزائن میں یہ 3 اصول. سلیکٹ، آپ کو کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو کوئی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، آپ ان بچوں کا ذہن اس میں سے کچھ سلیکٹ کرے گا، ان کو آرگنائز کرے گا، ان کو آرگنائز کر کے انٹیگریٹ کرے گا. اس سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا تھا، آبزرو، ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ، ان سب میں ایکٹیویٹیز شامل ہیں. کس قسم کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف سبجیکٹ ایریاز میں. آج جو ہم کر رہے ہیں، جیومیٹری، پالیگونز، ایریاز، پیریمیٹرز، سرکلز، یہ اس میں تو بہت مزیدار قسم کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں. تو اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سارے سلسلے میں جو ہم لرننگ اپلیکیشنز بنائیں گے، لرننگ انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن بنائیں گے، ان میں اسیسمنٹ اور لرننگ انٹرمکسڈ ہوگی، الگ الگ نہیں، اس طرح سے جڑی ہوئی ہوگی. دوسرے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو کانٹینٹ ہے، جو پیڈاگوجی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ الگ الگ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہوگی، بلکہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کٹھی ہوگی، ملی جلی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ پیڈاگوجی ہے، یہ کانٹینٹ نالج ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے. یہ چیزیں ہم نے کی تھیں، اور اس کا فائدہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے ناظرین، اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کہیں گے آئی کین فگر آؤٹ دس تھنگ مائی سیلف. میں خود سے کر سکتا ہوں، خود سے ڈسکور کر سکتا ہوں، خود سے کریٹ کر سکتا ہوں اس نالج کو. آپ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور مجھے انجوائے کرنے دیں، ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. تو ناظرین، آج کا لیکچر میں ہم شعر و شاعری بھی کریں گے، اس میں ہم آرٹس کی بات بھی کریں گے، اس میں ہم میتھمیٹکس کی بات بھی کریں گے، اس میں ہم ڈرائنگس کی بات بھی کریں گے، اس میں ہم میوزک کی بات بھی کریں گے، اس میں ہم آرکیٹیکچر کی بات بھی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو کس طرح سے سمجھنے سمجھانے میں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. دوبارہ اسی شعر سے شروع کرتا ہوں. میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. خدا کرے مجھے بھی اسی طرح کی موت نصیب ہو. میں ذکر کر رہا ہوں اس کتاب کا، اور شروع کر رہا ہوں اس کتاب کے انٹروڈکشن سے. یہ کتاب آپ کو
کیمرے سے نظر آ رہی ہوگی. ہم آپ کو اس کا ڈیٹیلڈ سنیپ شاٹ بھی دے دیں گے. کتاب کا نام ہے اسلامک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر دا سسٹم آف جیومیٹرک ڈیزائن، اسام السعید، ایڈیٹڈ بائی یہ دو لوگ ہیں ان کے پی ایچ ڈی سپروائزر. اس کے اوپر کس چیز کا قرض تھا اور اس نے وہ قرض کیسے ادا کیا؟ بڑی مزیدار کہانی ہے ناظرین. کاش ہم میں سے کچھ لوگ اس قرض کو ادا کر سکیں. اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے زندگی کی، اس میں ہم اگر سمجھنے اور سمجھانے کا کام کر سکیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اس زندگی میں خوبصورتیاں پیدا کر سکیں، تو ہمارا قرض ادا ہو جاتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنا دوں. عام طور پہ میں کتاب سے پڑھنا بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن اس کتاب کے سامنے میری بولتی بند ہو جاتی ہے. میں خود سے کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، میرے سے کوئی خطا نہ ہو جائے. اسام السعید، artist and architect, died suddenly in December 1988 before this book was published. لیکن قرض ادا کرنے کے بعد. The last 5 years of his life were dedicated to his researches on the methodology and mathematics of geometric proportioning in Islamic architecture, and this was the subject of his PhD thesis under the supervision of Professor Miles at the University of Newcastle upon Tyne. This book presents key extracts from his thesis, which at the time of his death was not complete. خود خوش قسمت تھا اسام السعید، اس نے یہ قرض ادا کر دیا. تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں. یہ شوق کی بات ہے، یہ obsession کی بات ہے، یہ جنون کی بات ہے. یہی جیومیٹریکل پیٹرنز ہم آج اسٹڈی کریں گے جس پہ اس نے اپنی زندگی کا قرض ادا کیا. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم موٹیویٹ کر ایکسٹرنسک موٹیویشن. السعید obsession with geometry started over 2 decades earlier when he began formulating the design concepts for constructing geometrical patterns. Determining a formula used by craftsmen and master builders in Islamic art and architecture, though never recorded as a design process. یہ جو خوبصورت پیٹرنز تھے، یہ کس طرح سے وہ بناتے تھے، یہ کیا فارمولے تھے، یہ کہیں ریکارڈ نہیں تھا. اس نے ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی. His research led him to investigate the foundations and principles that he later identified as اصول. ہر چیز اصول پہ قائم ہوتی. یہ کیسے خوبصورت اصول تھے جیومیٹری کے، اور ان کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کر کے آپ کس طرح سے ان کے الجبرا، ان کی جیومیٹری اور ان کے انالیسس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت فیسینیٹنگ فیلڈ ہے. which he conceived as the system of creativity in the Islamic artistic heritage. چاہے وہ قرطبہ ہو، چاہے وہ دماسکس ہو، چاہے وہ تہران ہو، چاہے وہ اصفہان ہو، چاہے وہ دہلی ہو، اور چاہے وہ کوئی بھی مسلمان علاقہ ہو، یہ پیٹرنز آپ کو سب جگہ نظر آئیں گے. فیسینیٹنگ پیٹرنز. The inherent geometrical proportions in Islamic patterns which he pursued in his designs, paintings, and research were seen by Al-Said as the conceptual essence of al-mizan, the balance mentioned in the Quran. اور قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت کم یہ جسارت کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت کوٹ کروں، غلطی نہ ہو جائے. اینڈ دا اسکائی ہی ایگزالٹڈ اینڈ اسٹیبلشڈ دا بیلنس. یہ جو بیلنس ہے اور یہ جو پروپورشنز ہیں اور یہ جو میزان ہے، یہ بہت فیسینیٹنگ ہے اس یونیورس میں. اس کے جو راز ہیں ان کو افشا کر لینا. میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، مجھے کائنات کی سروری
مجھے دولت دو جہاں ملے. آگے وہ لکھتا ہے اینڈ دا اسکائی، صرف زمین کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت اونچی اڑان ہے. اینڈ دا اسکائی ہی ایگزالٹڈ اینڈ اسٹیبلشڈ دا بیلنس، قرآن کی آیت ہے. جیومیٹرک پیٹرنز the vocabulary and language of Islamic art. The structure of architectural design concepts and town planning were the domains where his forte and enigma lay. This involvement developed alongside his understanding, irrespective of region or area, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. And he delved into theory and practice to reconstruct their elements. ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے. ویدر ان میوزک، کیلیگرافی اور آرکیٹیکچر ہی sought to analyze geometrically the underlying abstract layers of patterns woven by a perfected system of design which inspired and enriched the Islamic artistic heritage. ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے بڑے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ اس نے ہمیں آج کھانا دیا. کیا کبھی ہم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ یہ کسی اور مذہب کی ہیریٹیج نہیں ہے، ہماری ہیریٹیج. ان دس ریلم آف انویسٹیگیشنز دیر واز نو سیپریشن. بڑے مزے کی بات ہے، دیر واز نو سیپریشن بٹوین آرٹ، کلچر، سائنس، میتھمیٹکس، nor between the compasses and the computer. یہ انٹر ڈسپلینری ہے، یہ ایک یونیورسل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم سارے یونیورس کو ایک نظر سے مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی علم کی انتہا ہے، اور یہی ایک شاگرد کی کا جو پیاس ہے وہ اس کو بجھا سکتی ہے. Thus he was able to retrace the same systems used from pre-Islamic times to establish the methods that characterized and inspired creative expression. ہمارا یہ اگلا ماڈیول بھی اسی پہ چلتا رہے گا.